ایرانی پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے اپنی ریڈ لائن واضح کر دی ہے۔ الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ مذاکرات کا مطلب یہ نہیں کہ ایران کسی بھی قیمت پر بات چیت کرے گا، بلکہ طے شدہ حدود کا احترام لازمی ہوگا۔ لبنان میں جنگ بندی اور منجمد اثاثوں کی بحالی بنیادی شرائط میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا امریکہ اور اسرائیل ان شرائط کا احترام نہ کریں تو اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ سابقہ وعدوں کی خلاف ورزی کو ایرانی موقف کی عدم قبولیت سمجھا جائے گا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مذاکرات اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے جنگ بندی پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ امریکہ کا غیر قانونی رویہ اور تضاد سے بھرے موقف سفارتکاری کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ ایران امریکی رویے کا جائزہ لے گا اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مناسب فیصلہ کرے گا۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی فریق کی فتح ممکن نہیں، اس لیے جنگ بندی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ روسی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے مشرق وسطی کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کو وقتی طور پر کامیابی ملی ہے، تاہم یہ نہایت نازک ہے اور اسے مستحکم کرنا ہوگا، جس میں بہت کچھ ٹرمپ پر منحصر ہے۔ بظاہر ٹرمپ نے سمجھ لیا ہے کہ مزید کشیدگی تباہی کا باعث بن سکتی ہے، تاہم ان کے ارد گرد ایسے لوگ نہیں جو انہیں غلطی سے روک سکیں۔ بائیڈن، اوباما اور کلنٹن کے ساتھ ایسا نہیں دیکھا کیونکہ وہ مختلف آراء برداشت کرتے تھے اور ان کے مشیر انہیں روکنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سابق صدور باراک اوباما اور جو بائیڈن پر برس پڑے، کہتے ہیں کہ ہماری ایران کے ساتھ ڈیل اوباما اور جو بائیڈن دور سے بہتر ہوگی۔ ان دونوں کے دور کے معاہدے امریکی تاریخ کے بدترین معاہدوں میں سے ایک ہے۔ اوباما اور بائیڈن دور کے معاہدوں نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی راہ پر لگا دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ جو ہم ڈیل کر رہے ہیں اس میں ایران نہ جوہری ہتھیار بنائے گا نہ بنا سکتا ہے۔ سابق امریکی صدور نے $1.7 ارب کیش ایرانی قیادت تک پہنچایا تھا۔ اگر میں ایران سے معاہدہ ختم نہ کرتا تو ایران کب کا جوہری ہتھیار بنا چکا ہوتا اور اسے اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر استعمال بھی کر چکا ہوتا۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں میرے معاہدے میں اسرائیل، مشرق وسطی اور یورپ کے لیے امن، سیکیورٹی اور حفاظت یقینی ہوگی۔ یہ معاہدہ ماضی کی شرپسندی اور ذلت کے بجائے ایسی چیز ہوگی جس پہ پوری دنیا فخر کرے گی۔ ایران امریکہ جنگ میں زخمی امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 415 ہو گئی۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق گزشتہ ہفتے یہ تعداد 399 تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران زخمیوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ تاخیر سے سامنے آنے والی رپورٹس ہیں، خاص طور پر دماغی چوٹوں کے کیسز جن کی علامات چند دن بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کئی فوجیوں میں ٹرومیٹک برین انجری کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے باعث زخمیوں کی مجموعی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایران نے دارالحکومت تہران کے ایئرپورٹس دوبارہ کھول دیے ہیں۔ امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور مہر آباد ایئرپورٹ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران بند کیے گئے تھے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی نے ہفتے سے ملک کے دیگر ایئرپورٹس کو بھی مرحلہ وار کھولنے کی منظوری دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ رومیا، کرمانشاہ، آبادان، شیراز، کرمان، رشت، یزد، زاہدان، گرگان اور بیرجند ایئربوس کو دوبارہ کھولا جائے گا۔